حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کے لکھنے کا زمانہ تھا ان کا. بہت عجیب تفسیر اور بہت شاندار تفسیر ہے. اردو زبان میں ہے لیکن بہت مشکل ہے. اس لیے بہت مشکل ہو گئی ہے کہ وہ صرف علماء اور طلباء کے لیے لکھی ہے, عام لوگوں کے لیے نہیں, اور عام لوگ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے. تفسیر جلالین عربی بھی ہے, اس کے طرز پر لکھی ہے. یہ ہے تو بہت مشکل تھی. تو وہ جب لکھنے بیٹھتے تھے تو کئی تفسیروں کا ڈھیر ان کے سامنے ہوتا تھا. لکھتے لکھتے کوئی چیز ضرورت پڑ گئی تو میں نے واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایرانی صحابہ یعنی ان کی زوجہ مطہرہ, ان کو کچھ رشتے داروں میں جانے کی ضرورت تھی. تو وہ حضرت سے کہنے لگی کہ جیسے میں نے کہا ہے آپ کو میرے یہاں لگے گا, آپ جاؤ ٹھیک ہے. تو کہا کہ ایسا کرنا کہ میں تو صبح جلدی چائے آپ کو ناشتہ وغیرہ دے کر چلی جاؤں گی. پھر یہ جو ہے مرغیاں اب ہم نے پالی ہے, وہ ڈبے میں رکھی ہوئی ہے باہر یارڈ میں. تو وہ 8-9 بجے اس کو کھولنے کا وقت ہوتا ہے. تو آپ صرف کیا کرنا, کھول کر دانا پانی رکھ دینا. پانی میں نے یہاں رکھا ہے وہ رکھ دینا, اور دانا ہی میں نے یہاں رکھا ہے جا کے رکھ دینا. عورتوں کو بڑی فکر ہوتی ہے, دانا پانی رکھ دینا. ہر جگہ ٹھیک ہے بالکل ہے نا. ہاں آپ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اتنا بڑا شیخ, اتنا بڑا جامع العلوم, اور لکھ رہا ہے بیان القرآن جیسی تفسیر جس کو جو ہے قیامت تک علماء ہاتھ پر اٹھائے رکھیں گے. کتنا بڑا کام ہے نا. زمانے میں غزالی تھے یہ بھی اپنے زمانے میں ہے نا, اپنے زمانے میں غزالی فوراً کے دیا تھی. پھر تفسیر لکھنے میں لگ گئے. لکھا ہوگا کہ جب 9 بجے کا وقت ہے, پھر جب وہ وقت ہوا تو وہ تفسیر کو تو لکھنے کا, بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک معمولی کتاب ہم پڑھتے ہیں کوئی تو اس میں ذہن لگ جاتا ہے, دوسری چیز ساری بھول جاتے ہیں. مطالعے کے وقت تو کچھ خیال نہیں رہتا ہے کیا کرنا کیا نہیں. امام تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر بیان قرآن لکھ رہے تھے, اور ایک موقع پر آئے تو ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا لکھوں اس آیت کی تفسیر. ترجمہ تک بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ادھر دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو پھر ایک دم گھبرا گئے, سر پکڑا, خود میں بیمار تو نہیں ہو گیا. حکیم صاحب کو بولا ہوں دیکھوں کیا ہو, کچھ دماغ میں کچھ کوئی وقت میں لکھوا تو نہیں ہو گیا کیا. اٹھ کر باہر جاتے ہیں, نکلتے ہیں, یہ کرتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر کتاب دیکھتے ہیں, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنے میں وہ یارڈ میں نظر پڑی, وہ مرغیاں کک کر رہی تھی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا. وہ بیچاری بھوکی ہو رہی ہے. تو ایک دم جلدی سے گئے, پانی رکھا, دانا رکھا, اور ان کو کھلایا, اور اللہ جل شانہ کے پاس توبہ استغفار کیا کہ یا اللہ ان مرغیوں کا حق میں نے مارا, آدھا گھنٹے تک میں نے بھوکا رکھا, مجھے اللہ معاف فرما دے. روئے, آنکھ میں آنسو آ گئے. پھر بیٹھنے لگے تو ایک دم وہی علوم پھر چلنے لگے. صاحب وظیفوں سے کام, اکیلے وظیفوں سے کام چلتا ہے. دل ہے نا, اوندھے مت چلو, سیدھے چلو, اوندھے مت چلو. اوندھے چلو گے تو ہر دنیا کے کام میں بھی اسی طریقہ یہی ہے. آپ کار چلاتے ہیں رات دن, تو سیدھا کام کیا ہے؟ سیدھا کام یہ ہے کہ پہلے چابی لگاتے ہیں, یہی کرتے ہیں نا, یا پہلے پیٹرول دباتے ہیں. چابی دبائے, چابی پھرائے بغیر پیٹرول کی دباؤ نکلے گا ہی نہیں. تو پیٹرول ہر کام کے اندر